السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلى محبیہ وتابعیہ بإحسان إلی یوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال تعالى في مقام آخر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ومسكينا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کی خاطر بیچ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. نیک لوگ نظر بری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی خرابی پھیلی ہوئی ہے اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے سوا نہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضامندی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور شکریہ کا کوئی کلمہ بھی نہیں چاہتے. حاضرین ہوگا قرآن کریم کے دو مختلف مقامات سے جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اس کا آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. شاید آپ جانتے ہو کہ یہ رجب کا مہینہ جو بڑی عظمتوں برکتوں والا ہے، جس میں کئی خوبیاں اور کئی کمالات رب تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہیں اس مہینے کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو 13 رجب المرجب کو مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت. حضرت علی داماد رسول چاروں خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد ہیں. آپ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے. پیدا ہوئے تو کعبے ہیں. علماء اہل سنت نے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی کہ اسلام سے پہلے بھی بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا. تو حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھی.
دوران طواف درد ذہن شروع ہو گیا، ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ کیا کریں۔ اتنی تکلیف زیادہ تھی کہ گھر تک بھی جانے کا موقع ملنا مشکل تھا۔ تو ایسے میں رب تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی دیوار کو کھول دیا، فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی، دیوار برابر ہو گئی اور کعبے کے اندر مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پیدا ہو گئی۔ اسی لیے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ ماں اور قریبی رشتے کی عورتیں پریشان ہو گئیں کہ کہیں بچہ اندھا تو نہیں، بے چین تھی، کوشش کر رہی تھی کہ بچہ آنکھ کھولے اور دیکھے، مگر حضرت علی آنکھ نہیں کھول رہے تھے۔ اس کے بعد جب آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی گود مبارک میں لیا۔ جیسے ہی سرکار نے انہیں اپنی گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی اور چہرہ رسول کا دیدار کیا۔ سب سے پہلے چہرہ رسول کو آپ نے دیکھا۔ ہر بچہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے چہرے دیکھتا ہے۔ قریبی رشتہ دار نیک بھی ہو سکتے ہیں، بد بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، مگر قربان جاؤ حضرت علی کے نظر کے کہ انہوں نے دیکھا تو سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد چہرہ رسول کو دیکھا، جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ دیکھا اور اس کے بعد آگے ایسی فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک وقت آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا یہ بدلہ عطا فرمایا کہ اعلان فرما دیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 8 سال تھی باختلاف روایت۔ آپ نے بچپن ہی میں اسلام قبول کیا اور یہ افضلیت، یہ شرف، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، بت پرستی کا زمانہ تھا، شراب نوشی عام تھی، خرابیاں کوٹ کوٹ کے قوم میں بھری ہوئی تھی۔ ایسی قوم میں جب آپ ابھی سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے، انہیں کوئی خرابی نہیں اپنائی، نہ کبھی کسی بت کے آگے آپ نے سجدہ کیا، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی آپ نے جھوٹ کہا، آپ دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں آنے کے بعد تو کسی خرابی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کا بچپن انتہائی پاکیزہ، اس لیے کہ پاک نبی کے ہاتھوں آپ کی پرورش ہوئی۔ حضرت علی ہمارے نبی کے پروردہ، پرورش خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت علی کے خیالات بھی پاک، آپ کا سوچنا بھی پاک، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک و صاف زندگی عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد شجاعت و بہادری کے میدان میں، جوانی میں آپ نے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار کا نام دیا، حیدر کرار کے نام سے آپ جانے لگے، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے۔ اور احادیث مبارکہ میں جو فضیلتیں مجموعی طور پر صحابہ کرام کے لیے بیان کی گئی، وہیں خصوصیت کے ساتھ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے بھی بہت ساری فضیلتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک دو حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ویسے یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، دونوں میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں مگر مفہوم تقریباً دونوں حدیثوں کا، دونوں کی روایتوں کا ایک ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے کنز العمال کی روایت پیش کر رہا ہوں
جو بخاری شریف کی روایت کے قریب المعنی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فی علی ثلاث خصال، کہ علی میں 3 خوبیاں ہیں، علی میں 3 خوبیاں ہیں۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں لَأَن يَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ وہ 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے میرے لیے ایک خوبی بھی مل جائے جو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے، بڑی دولت ملنے کے برابر۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں سمعتہ یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی پہلی خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ انہ بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں جو مقام و مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رکھتے تھے۔ جو شان حضرت ہارون کی تھی حضرت موسیٰ کے پاس، وہی شان وہی قدر و منزلت حضرت علی کی میرے پاس ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ حضرت ہارون اللہ کے نبی اور رسول تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، مگر علی نبی نہیں ہے، اس لیے کہ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک رسول پاک کو خاتم النبیین بنا دیا گیا۔ یہ جملہ رسول پاک نے کب ارشاد فرمایا حضرت علی کی شان میں؟ ایک سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینے کا نگران بنا دیا اور خود رسول پاک سفر میں تشریف لے گئے، تو دشمنوں نے ایک افواہ اڑائی کہ رسول پاک حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے گئے ہیں، مدینے پہ نگران بنا کے گئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت علی بارگاہ رسالت میں سفر کے دوران پہنچے اور کہا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا اے علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بکنے دو ان بکنے والوں کو، کہنے دو ان کہنے والوں کو، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مقام میرے پاس ایسا ہی ہے جیسے حضرت ہارون کے پاس حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے پاس مقام ہے، مگر یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے تم نبی نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں 3 خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی تو یہ تھی، دوسری خوبی سمعتہ یقول، میں نے سرکار عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اس جملہ مبارکہ کے پیچھے غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ غزوہ خندق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خندق نے خیبر کا واقعہ ہے کہ سرکار صحابہ کے ساتھ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ خیبر یہودیوں کا مسکن تھا، بہت سارے وہاں قلعے تھے۔ صحابہ کرام رسول پاک کے حکم پر لڑتے رہے اور یہودیوں کے قلعوں کو فتح کرتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہو گئے۔ قبوس نام کا سب سے بڑا قلعہ تھا، وہ باقی تھا۔
کئی دنوں سے مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا مگر وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ جملہ مبارکہ ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَجُلًا الرَّأْيَةَ بَدَلْ رَجُلًا، میں کل جھنڈا ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا کہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی اس بندے کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہوگا. جب سرکار نے یہ فرما دیا کل میں جھنڈا آتا، تو ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اے کاش کہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو قلعہ خیبر کے فتح کی اس میں خوشخبری ہے، دوسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی ضمانت ہے. جس کو جھنڈا ملا وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو ہر کوئی تمنائی تھا کہ یہ جھنڈا مجھے عطا کیا جائے. دوسرے دن اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں؟ علی کہاں؟ لوگوں نے کہا کہ علی کو آشوب جشن ہے، آنکھوں میں درد ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں. سرکار نے فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت علی آئے. عملی طور پر حضرت علی نے ابھی تک جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اس لیے کہ آنکھیں درد کر رہی تھی. سرکار نے پوچھا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ آنکھیں بہت درد کر رہی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اپنا لعاب دہن، اپنا دھو کے مبارک حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار کے لعاب دہن کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ میرا آشوب جشن دور ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی اور مجھے ایسا دکھائی دینے لگا کہ اس سے پہلے ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا، اور زندگی میں کبھی پھر میرے آنکھوں میں کوئی بیماری نہیں آئی. جو سرکار کے لعاب دہن کی برکت. اب حضرت علی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان کے مطابق جھنڈا عطا فرمایا. حضرت علی مسلمانوں کے ساتھ جھنڈا لے کر آگے بڑھے، مقابلے ہوئے، اور وہاں ایک مرحب نام کا پہلوان رہتا تھا جو اس قلعے کی حفاظت کر رہا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 سواروں پر بھاری ہوگا، 1000 آدمیوں پر بھاری. اتنا بڑا پہلوان. وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا اور اپنے مقابل کو طلب کرنے لگا کہ میں اپنی تعریف کر کے میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، ایسا بہادر ہوں، اتنی طاقت مجھ میں ہے، کوئی میرے سامنے آئے. حضرت علی آگے بڑھے اور اس کی شیخیوں کے مقابل میں آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، بس اس پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ سر پورا کٹ کر تلوار دانتوں تک آ گئی اور وہ وہیں مر گیا. جب یہودیوں نے اپنے سردار کی یہ درگت بنتے دیکھی تو بھاگ کر قلعے میں چلے گئے، دروازہ بند کر دیا. جب دروازہ بند کر دیا تو حضرت علی آگے بڑھے. قلعے کے دروازے کو کوئی قلعے کا دروازہ، معمولی گھر کا دروازہ جو ہوتا ہے انسان اسے آسانی سے اکھاڑ نہیں سکتا. وہ قلعے کا دروازہ ہے. کتنا وزن تھا؟ تو کہتے ہیں 800 من. کلو گرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 30,000 کلو وزنی دروازہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اکھاڑ لیا اور اپنے ایک ہاتھ میں لے کر ڈھال کا کام کرتے رہے اور مسلمانوں کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی، کامیابی ہو گئی. بعد میں اس دروازے کو صحابہ کرام نے اٹھا کے دیکھا تو 40 سے کم لوگ اس دروازے کو اٹھا نہ سکے. تو یہ ہے طاقت
یہ ہے بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ خوبی ہے، کمال ہے، یہ فضیلت ہے کہ سرکار نے فرمایا پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ میرے پاس وہی ہے جو حضرت ہارون کا مقام و مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس تھا، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر دوسری خوبی اور کمال حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعتہ یقول، میں نے رسول پاک کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں آقا ہوں علی اس کے آقا، جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ فضیلت، خصوصیت ہے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھرانے کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ نظر پوری کرنا، نظر ماننا چاہتے ہیں، نظر پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے نظر ماننا جائز کاموں کی نظر مانی جا سکتی ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو 3 روزے رکھوں گا، اگر میرا کاروبار اچھا چل پڑا میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس جیسی نظریں مانی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ ان کی اس گھرانے کی تعلیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، نظر پوری کرتے ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نظر مانی کہ اگر میرے بچے صحت مند ہو جائیں تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ حسنین کریمین صحت مند ہو گئے، اب نظر کا پورا کرنا ضروری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آٹا لائے، اس کی روٹیاں بنائی گئی، حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی روزہ رکھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر آپ کی جو والدی تھی حضرت فضہ، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ دن گزر گیا، افطار کا وقت آیا، روٹیاں بنا کر یہ بیٹھ گئے افطار کرنے کے لیے۔ اچانک دروازے پر ایک مسکین آ گیا، ایک فقیر آ گیا۔ اس نے جب آواز لگائی تو حضرت فاطمہ نے اپنے سامنے کی افطار کی روٹی اٹھا کر اس مسکین و فقیر کو دے دی۔ حضرت علی نے اپنی روٹی دے دی، حضرت فضہ نے اپنی روٹی دے دی، تینوں بھوکے رہے، پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن پھر روزے سے رہے، پھر افطار کا وقت آیا، تینوں روٹی لے کر بیٹھے۔ دروازے پر ایک یتیم آ گیا، اس نے آواز لگائی، پھر تینوں نے ایسے ہی پہلے دن کی طرح اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دی، پانی پر افطار کیا، دوسرے دن بھی۔ تیسرا دن آیا، تیسرا روزہ ہے، پھر روٹیاں تیار کر کے یہ بیٹھے۔ دروازے پر ایک قیدی آ گیا، اس نے آواز لگائی تو تینوں نے پھر اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ تین دن تو اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے کے اس جود و سخاوت کی شان بیان کرتے ہوئے آگے فرما رہا ہے کہ اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں اور پھر نظر پوری کرنے کے بعد روزے رکھتے ہیں۔ روزے کے افطار کا موقع آتا ہے، یطعمون الطعام، یہ اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں۔ ادا ہوتی ہے اس کھانے کی محبت کے باوجود، کیونکہ صبح سے بھوکے ہیں، روزہ ہے، افطار کر رہے ہیں، کھانے کی ان کو ضرورت ہے، اس کے باوجود یہ اس کھانے کو کھلا دیتے ہیں۔ کسے کھلاتے ہیں؟ فرمایا مسکینوں و یتیموں و اسیرا، فقیر کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اچھا کھلاتے بھی ہیں تو پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس کے سوا نہیں کہ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں۔
لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ اس نیکی کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ کا کوئی کلمہ زبان سے چاہتے ہیں۔ یہ شان ہے اس گھرانے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت میں تو بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعے کی طرف حدیث شریف کی روشنی میں اشارہ کرتا ہوا اصل آیت کا ترجمہ بیان کر کے وہاں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بیان کر کے گفتگو سمیٹ لوں کہ وادی صحابہ کا مشہور واقعہ ہے۔ وادی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، امام طبرانی نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ وادی صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی کے زانوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھ کر آرام کیا۔ اسی دوران وحی الہی اترنی شروع ہوئی اور وحی کے اترنے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گئے۔ حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ جب یہ وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہوا تو رسول پاک نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی کیا تم نے نماز عصر پڑھ لی؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے نماز عصر نہیں پڑھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرد علیہ الشمس، کہ اے اللہ علی بے شک تیری اور تیرے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں تھے، ان کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں جو راویہ ہیں، فرأیتها غربت ثم رأیتها طلعت بعدما غربت، میں نے پہلے تو سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے بعد دوبارہ ڈوبنے کے بعد پلٹ کے آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی کے لیے سورج کو پلٹایا گیا، آپ نے نماز عصر ادا کی اور پھر سورج دوبارہ ڈوب گیا۔ پھر قرآن کی اس آیت مبارکہ میں جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے خاطر بیچتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ واقعہ کیا ہے؟ ویسے آیت تو تقریباً صحابہ کرام کی شان کو بیان کرتی ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں اس میں حضرت علی کی بھی شان ہے۔ ہجرت کی رات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے نکل کر مدینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت علی کو بلایا اور کچھ امانتیں ان کو دی اور فرمایا کہ یہ فلاں شخص کی امانت ہے، یہ فلاں شخص کی امانت ہے، یہ فلاں شخص کی امانت ہے، آج تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھنے کے بعد ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا اور پھر اس کے بعد اس سے مدینے میں آ کے ملنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امانتیں لے کر بستر رسول پر سو گئے۔ دشمن گھر کے باہر گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ککڑیاں دشمن کی طرف پھینک کر ماری تو وہ ککڑیاں پھیل کر پورے دشمنوں کی آنکھوں میں چلی گئی اور رسول پاک آسانی سے دشمنوں کے لمبے سے نکل کر چلے گئے اور حضرت علی بستر رسول پر رات میں آرام کرتے رہے۔ معلوم تھا کہ دشمن مکان کو گھیرا ہوا ہے، کبھی بھی وہ اندر آ سکتے ہیں اور کبھی بھی وہ جان کے ضربے ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں بستر رسول پر آرام کرتے رہے۔ حالانکہ حضرت علی کا معمول تھا کہ آپ عبادتوں پر عبادتیں کرتے تھے، رات رات بھر جاگا کرتے تھے۔ آج کی رات حضرت علی کو اگر ہم یہ کہیں گے عالم خیال میں کہ آقا سونے کی کیا ضرورت ہے، دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، آپ جاگتے رہیے اور آپ کا طریقہ بھی ہے عبادت کرتے رہیے تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے۔ آج سو جو رہے ہیں، آج ہو سکتا ہے دشمن حملہ کر کے آپ کو قتل کر دے، شہید کر دے، تو حضرت علی کا ایمان یہ گواہی دیتا نظر آئے گا، یہ بولتا نظر آئے گا کہ تمہارا یہ ایمان اور عقیدہ ہو سکتا ہے کہ تم کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، مگر میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آج رات مجھے موت نہیں آئے، آج رات، اس لیے کہ سرکار نے مجھے یہاں سلایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا کر میرے پاس مدینہ آ کے ملاقات کرنا۔ جب تک میں امانتیں نہیں پہنچاؤں گا اور مدینہ جب تک میں نہیں جاؤں گا تب تک مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس عمل اور اس کمال کو
اس آیت میں بیان کرتے ہوئے ہجرت کے سفر کے دوران اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کی خاطر بیچ دیتے ہیں، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بڑا شفقت فرمانے والا ہے۔ حضرت علی پر شفقت اس رات ایسے فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ نے حضرت جبریل و میکائیل سے فرمایا علیہ السلام کہ تم دونوں جاؤ اور آج کی رات علی کی حفاظت کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل حضرت علی کے سراہنے کھڑے ہو گئے اور حضرت میکائیل آپ کے پائیکی کھڑے ہو گئے۔ رات بھر حضرت علی کی یہ دونوں فرشتے حفاظت کرتے رہے۔ تو یہ ایسی فضیلت ہے، ایسا کمال ہے، ایسی خوبی ہے کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، جس نے علی سے بغض و دشمنی رکھی اس نے مجھ سے بغض و دشمنی رکھی۔ اور عمومی طور پر خلفائے راشدین کی فضیلت و شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کمال ایسی خوبیوں والے ہیں کہ ہر امتی کو ان کی سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حضرت علی کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت کی، اسلام کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔